बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ और मेरे साथ सिद्दीक जान मौजूद हैं। सिद्दीक जान, 3:20 हुए हैं, इतवार का दिन 20 अक्टूबर। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है इस वक्त? आईनी तरमीम आज मंजूर होने जा रही है और मौलाना के साथ मंजूर होने जा रही है। देखें, ताज़ा तरीन सूरत हाल तो एंड में मैं आपको इसलिए बता दूंगा कि इस वक्त क्या चल रहा है, क्योंकि हो सकता है जब वीडियो अपलोड हो तब तक कोई डेवलपमेंट हो गई हो। मैं अपनी असेसमेंट बता देता हूँ। इस वक्त तक की मेरी असेसमेंट ये है कि मौलाना फजल रहमान जो हैं वो हुकूम जो उन्होंने मुसवदा अपना है उसके साथ वो वोट देना चाहते हैं। गो के इस वक्त तहरीक इंसाफ के जो वफ्द है उनके साथ उनकी मुलाकात जारी है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब भी पहुँचे हैं मजलिस वातुल मुस्लिमीन के सरबराह मौलाना साहब के घर। अब असल में ना पीटीआई और मौलाना के दरमियान क्या चल रहा है, पीटीआई और मौलाना के दरमियान क्या ये रहा है कि पीटीआई ये समझती है कि मौलाना ने जो चीज़ें निकलवा दी हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। मिलिट्री कोर्ट निकल गई, आईनी अदालत निकल गई, काजी फायसा की एक्सटेंशन निकल गई, काजी फायसा की उम्र 68 साल तक करने का मामला रुक गया, और बहुत सारी जजेस को फारिग करने का मामला, सब चीज़ें निकल गई। दो चीज़ें पीटीआई चाहती है कि मौलाना निकलवा दें, एक यानी दो में से एक तो हर सूरत निकलवा देना, और वो है जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब के का नोटिफिकेशन करवा दें। तो फिर तहरीक इंसाफ पब्लिकली उनको सपोर्ट करेगी कि हम मौलाना साहब को सपोर्ट करते हैं, इन चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, जो है ना वो कुछ चीज़ों के तहफ़्फ़ुज़ात के साथ। लेकिन वोट फिर भी तहरीक इंसाफ नहीं डालेगी, वोट फिर भी नहीं डालेगी। उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ वोट इसलिए नहीं डाल सकती क्योंकि तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है और फॉर्म 47 वाले MNAs हैं, इनको इख्तियार नहीं, और ये उनका जायज़ उनका मौक़िफ़ है। अब आ जाए इस बात पर कि मौलाना साहब जो अगर कोई और दरमियानी रास्ता निकलवा देते हैं, यानी देखें आज अगर मौलाना साहब इन तरमीम का साथ देते हैं, क्योंकि देखें ना कि कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा कि अगर हम नहीं जाते तो ये 3 और मुसवदे तैयार हैं, और हुकूमत मुसलसल ये धमकियां लगा रही है कि अगर मौलाना ना आए तो प्लान बी हमारे पास तैयार है और हम उसके साथ मंजूर करवा लेंगे। और वो प्लान बी क्या है? वो प्लान बी ये है कि तहरीक इंसाफ के MNAs और सेनेटर्स हमने तोड़े हुए हैं। देखें, ये अब तहरीक इंसाफ के लिए लम्हा फिक्रियत तो है कि तहरीक इंसाफ के 11 MNAs टूट गए। 11 MNAs कहना आसान है, 11 एक सीट कितनी आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, और 11, लेकिन ये 11 क्यों टूटे? काजी फाइज ईसा की वजह से, 63A की वजह से। काजी फाइज ईसा ने 63A का फैसला देके और इस मुल्क के साथ ये तबाही और बर्बादी करवाई है, और इसलिए फिर ये वोट, क्योंकि इससे पहले जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, जो उमर रज़ा बंदियाल साहब का फैसला था, जो मुनीर बख्तर साहब का, रिजाउल हसन साहब का फैसला था, वो दुरुस्त था। वो फैसला क्या था? वो फैसला ये था कि अगर कोई मुनहरिफ होगा, कोई सियासी जिस्म फरोश होगा तो उसका वोट काउंट नहीं होगा, और ये दुरुस्त फैसला था। क्यों? पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़ क्या आपको नहीं पता? मुझे नहीं पता, इन जजेस को नहीं पता कि पाकिस्तान में कैसे ज़मीर बेचे जाते हैं और ख़रीदे जाते हैं, और ज़मीर और वक़्फ़ तब्दील कराए जाते हैं। आपने देख नहीं लिया कि चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, कोई माँ बहन बेटी महफूज नहीं थी, ज़मीर खरीदे गए। देखें, एक तो मैं आपको बता दूं कि तहरीक इंसाफ ने बहुत अच्छा फैसला किया है। मौलाना पे दोबारा आते हैं। तहरीक इंसाफ ने फैसला बहुत ज़बरदस्त किया है, और वो ये तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि तहरीक इंसाफ के MNAs तहरीक इंसाफ बाइकआउट नहीं करेगी। कल इन्होंने पहले कहा कि बाइकआउट करेंगे, अब वो कह रहे हैं बाइकआउट नहीं करेंगे। ये अच्छा फैसला, अगर वो इस फैसले पे खड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि तहरीक इंसाफ के MNAs और सेनेटर्स का अंदर होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है उनका अंदर होना कि जब वो अंदर होंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर तो तहरीक इंसाफ के कुछ लोग अगवा हैं, मिसाल के तौर पर तहरीक इंसाफ के कुछ MNAs और सेनेटर्स अगवा किए गए हैं, तो उनको जब लाया जाएगा तो वो क्या करेंगे आके, और वो अगर वो अगवा करके लाए गए तो वहीं से अपोजिशन के साथ आके बैठ जाएंगे, और क्योंकि जब वोटिंग होगी कि इसके हक में जो है वो इस तरफ चले जाएं, जो खिलाफ है वो इस तरफ चले जाएं, तो वो जिसके खिलाफ वाली साइड पे चले जाएंगे। अच्छा सिद्दीक जान, वैसे एक अगर आप मुझे इजाज़त दें इख्तिलाफ करने की, तो देखें ये तो उस सूरत में हो सकता है ना कि जब कोई दबाव के शिकार होकर वोट डालने के लिए आया हो, यानी उसको ज़बरदस्ती उठा लिया गया, उसके बच्चों को उठा लिया गया और दबाव का शिकार हो। लेकिन तहरीक इंसाफ तो ये नहीं मानती। तहरीक इंसाफ कहती है ये दबाव की वजह से नहीं गए, ये बिक गए हैं। अब किसी ने अगर 1 अरब रुपया अपनी जेब में डाल लिया है और इस कीमत पर वो वोट करने आ रहा है, तो फिर वो साइड तो नहीं बदलेगा ना। फिर साइड सिर्फ वो बदल सकता है कि जो खाली सिर्फ दबाव की सूरत में आ रहा हो। तो पीटीआई का तो मानना ये है कि दबाव की वजह से नहीं वोट कर रहे, ये तो वोट कर रहे हैं पैसों की वजह से। तो जिसने पैसे पकड़ लिए हैं वो तो फिर जब चला गया, वो तो फिर अब गया। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात से इख्तिलाफ नहीं करता। मैं तो ये कह रहा हूँ एक और चीज़ भी, तीसरा भी तो एक सिनेरियो है ना। तीसरा सिनेरियो ये है कि एक बंदे ने खुद को बेचा था। जब उसने खुद को बेचा तो उस वक्त ओके सारी चीज़ें थी, लेकिन अब रात से जो उसके खिलाफ चली है कंपेन, जो अवाम के अंदर नफरत, सारी चीज़, हो सकता है उसने अपना एक माइंड चेंज कर लिया हो और अब उसको फेस सेविंग चाहिए। वो आके कह दे कि मैं तो अगवा हुआ था, और वो अगवा नहीं हुआ होगा। दोनों सूरतों में, अगर वो अगवा नहीं हुआ था
پھر تو کنفرم ہے کہ وہاں پہ اس کو بندے چاہیے تحریک انصاف کے MNAs تاکہ وہ ان کے حصار میں جا کے خود کو محفوظ کر لے اور ووٹ نہ ڈالے. دوسری صورت یہ ہے کہ اگر اس کا مائنڈ چینج ہو گیا تب بھی اس کو وہاں PTI کے لوگ چاہیے. یہ اچھا فیصلہ ہے اگر یہ بائیک آؤٹ نہیں کرتے, کیونکہ بائیک آؤٹ کرتے ہیں پھر تو خالی چھوڑ دیا نا آپ نے, پھر تو آرام سے وہ سارے کچھ کروا لیں گے. تو یہ اچھا فیصلہ ہے کہ بائیک آؤٹ نہ کریں. یہ اچھا فیصلہ ہے کہ وہاں پہ ان کے MNAs اور سینیٹرز موجود ہوں تاکہ اگر کوئی وہاں پہ خود کو سیکیور کرنا چاہتا ہے تو وہ ان کی طرف آ جائے, اور اگر وہ نہیں آتا پھر تو یہ کنفرم ہے, پھر کل کو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اغوا تھا, وہ بکا. اور ابھی تو یہ بھی دیکھنا ہے نا, دیکھیں یہ لوٹے جو ہیں ان میں سے بدترین, غلیظ ترین اور بد نصیب اور بدترین لوٹے وہ ہوں گے جن سے ووٹ کروایا جائے گا. کیونکہ آپ دیکھیں نا 11, میری اطلاع ہے کہ 11 سے بھی زیادہ ہیں جو تحریک انصاف کے ساتھ رابطے میں نہیں MNAs. اچھا اب جو لوٹے بن چکے ہیں ان میں سے بھی دیکھنا اگر مولانا صاحب ساتھ جاتے ہیں تو 212 اور 8 220 4 اور لوٹے چاہیے MNAs. جب 4 لوٹے چاہیے تو اب وہ 4 کون سے وہ ان میں سے ہوں گے جو زیادہ تابعدار ہوں گے جن سے ووٹ کروایا جائے گا. کیونکہ 11 میں سے جن کو ابھی جو ایسٹس ہوں گے جن کو ابھی PTI کے اندر رکھنا ہوگا اگلے, ہاں یہ 4 وہ ہوں گے ویسے میرے خیال میں کہ جو PTI میں یا JUI میں شامل نہیں ہوئے تھے, جنہوں نے اپنی آزاد حیثیت برقرار رکھی تھی تاکہ ان پہ ڈیفیکشن کلوز بھی نہ لگے, اس تردد میں بھی نہ پڑنا پڑے کہ وہ ڈیفیکشن کلوز ان کے اوپر لگی, یہ بحث ہی ختم ہو جائے. تو وہ جو 8 لوگ ہیں جن میں ایک عثمان علی بھی ہیں میرا خیال ہے, ایک جو ہے وہ ظہور قریشی بھی ہیں, ایک اورنگزیب کھچی بھی ہیں, ریحان زیب بھی ہیں, مبارک زیب کیا ریحان زیب مبارک زیب تو ہاں مبارک زیب انفیکٹ. تو یہ وہ لوگ ہیں جو JUI میں شامل نہیں ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی آزاد حیثیت جو ہے وہ برقرار رکھی ہوئی ہے. تو یہ اگر ووٹ کرتے ہیں تو یہ چلنے لوٹے تو ہو گئے آپ کہہ رہے ہیں, لیکن ان پر ڈیفیکشن کلوز نہیں لگے گی. تو یہ میرا خیال ہے چوز کیے جائیں گے. پھر بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ چوز کیے جائیں گے. اور بہرحال دیکھتے ہیں نا کہ ان میں سے کئی آپ کہہ رہے ہوں گے کہ یار ہمیں یہ تو فیور دے دیں کہ ہم سے نہ ڈلوائیں, فلانے سے ڈلوا رہے ہیں, فلانے سے ڈلوا لیں. تو کن 4 سے ڈلوایا جاتا ہے قومی اسمبلی میں, 4 قومی اسمبلی میں ڈلوائے جائیں گے مولانا کے جانے کے باوجود, اور 2 جو ہیں وہ سینٹ میں ڈلوائے جائیں گے. پھر آپ دیکھیں نا کہ اب وہ کہ جی کابینہ نے منظوری دے دیا, مسودہ کابینہ کے پاس ہے ہی نہیں تو کہاں سے منظوری دے دیا, ابھی تک مسودہ کسی کے پاس نہیں ہے. اچھا مولانا کا مسودہ سامنے آیا ہے لیکن ابھی اس میں پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا چینجنگ کی ہیں. ایک پورے کا پورا کام ہی فراڈ کے ساتھ ہو رہا ہے, 2 نمبری کے ساتھ ہو رہا ہے. اور دیکھیں کس بھونڈے انداز سے کیا جا رہا ہے, کتنے دن سے ان کے سینیٹرز اور MNAs 271 ان کے MNAs اور سینیٹرز ہیں, اور آپ دیکھیں کہ ان 271 کو کتنے دنوں سے مرغیوں کی طرح ڈربے میں بند کر کے رکھا ہوا ہے, کسی کو اجازت نہیں اسلام آباد سے جانے کی. اور ساروں نے آج رات کے جو ہے وہ ٹکٹ کٹوا لی ہیں. رات کو اگر آج آئینی ترمیم ہو جاتی ہیں, کوئی UK جا رہا ہے, کوئی US جا رہا ہے, کوئی دبئی جا رہا ہے, کوئی کدھر جا رہا ہے, کوئی کدھر جا رہا ہے. بس یعنی یہ رکے ہوئے. میاں صاحب نے بھی جانا ہے, میاں نواز شریف صاحب کو بھی اسی لیے روکا ہوا ہے کہ میاں صاحب جو ہے ان کو بھی جو ہے انہوں نے بھی ووٹ ڈالنا ہے. تو میاں صاحب بھی اس کے بعد روانہ ہو جائیں گے لندن, اور پھر شاید اتنے جلدی واپس نہ آئیں. تو اس لیے یہ اب آج جو بھی ہے اگر ہونی ہے تو آج ہو جائے گی, اپ سیٹ ہونا ہے تو وہ بھی ہو جائے گا. لیکن میں یہ بات JUIF کی نہیں مانتا کہ اگر ہم نہیں جائیں گے تب بھی یہ کروا لیں گے, نہیں کروا سکتے. مولانا فضل الرحمان کے بغیر یہ آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی, نہیں ہو سکتی, نہیں ہو سکتی. اتنے بندے نہیں توڑ سکتے آپ 12 MNAs نہیں توڑ سکتے. آپ نے توڑے ہوئے بھی ہیں تو ان میں سے ایک بھی آپ کو خوف ہے کہ ادھر ادھر ہو گیا تو کام خراب ہو جائے گا. ابھی بھی دیکھیں نا بیک اپ پہ کتنے آپ نے رکھے ہوئے ہیں. آپ کو 4 چاہیے مولانا کے بغیر, مولانا کے آنے کے بعد, اور 4 کے لیے آپ نے انتظام یہ کیا ہوا ہے کہ آپ نے 11 اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. آپ نے 11 اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں کہ بھائی اگر ان 4 میں سے, مطلب ان 11 میں سے اگر ایک کا ضمیر جاگ جاتا ہے, دوسرے کا جاگ جاتا ہے, تیسرے کا جاگ جاتا ہے, چوتھے کا جاگ جاتا ہے, 5ویں کا جاگ جاتا ہے, تو جتنوں کا بھی جاگ جاتا ہے تو باقی ہمارے پاس بیک اپ ہو, اس حد تک خوف ہے. تو آج بہرحال یہ کنفرم ہے, آج کا دن ہے. کیونکہ وجہ یہ ہے نا, آج کا دن اس لیے ہے کہ کل سپریم کورٹ کھل جائے گی اور تمام 8 ججز اسلام آباد پہنچ چکے ہیں اور تمام 8 ججز موجود ہیں. تو ان کو خوف ہے کہ کل عدالت نہ لگ جائے اور عدالت میں کوئی معاملہ نہ ہو جائے, کوئی پیٹیشن نہ چلی جائے, وکلا نہ چلے جائیں, کل کو بہت بڑا اپسیٹ نہ ہو جائے. تو جو بھی ہونا ہے وہ آج ہونا ہے, آج آئینی ترمیم پیش کریں گے کیونکہ اب کابینہ نے بھی منظوری دے دی ہے. PTI اور مولانا کے وفد کی ملاقات جو ہے وہ جاری ہے. وہ ہو سکتا ہے جب ہماری ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہو تب تک وہ جو ملاقات ہے ختم ہو گئی ہو اور اناؤنسمنٹ آ گئی ہو. تو آج کا دن بہت امپورٹنٹ ہے. اور دیکھنا صرف یہ ہے کہ دیکھیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مولانا صاحب جو ہے وہ کوئی درمیانی ایسا راستہ نکلوا دیں کہ آئیں منصور علی شاہ صاحب ہی, لیکن ایک تھوڑے سے راستہ لمبا لے کر آئیں. تو یہ ہے اصل بات دیکھنے والی یہی ہے کہ منصور علی شاہ صاحب ہیں یا افریدی ہے, کوئی اور بات نہیں ہے. یہی ایک نقطہ ہے جس کے اوپر اختلاف ہے.
باقی تو حکومت ہر چیز سے پیچھے ہٹ گئی ہے. آئینی عدالت, قاضی فائزی صاحب, ملٹری کورٹس, ہر چیز سے مولانا نے پیچھے ہٹا دیا ہے, جو میں سمجھتا ہوں مولانا کی بہت بڑی کامیابی. لیکن آپ کے خیال میں کیا مولانا جواز تلاش کر رہے ہیں اب ووٹ کرنے کے لیے جانے کا, کہ بھئی اگر میں نہیں جاؤں گا تو پھر حکومت جو ہے وہ پھر اپنا والا مسودہ پاس کرا لے گی, جو کہ خواجہ آصف نے دھمکی بھی دی ہے, تو اپنا مسودہ پاس کرا لے گی, پھر کانسٹیٹیوشن کورٹ بھی ہو جائے گی, پھر وہ قاضی فائز صاحب بھی ہو جائے گا, سب کچھ ہو جائے گا. تو یہ کیا وہ پاکستان تحریک انصاف اور عوام کو کیا وہ موت دکھا کے بخار پہ راضی کر رہے ہیں کہ بھئی وہ موت ہے, موت سے میں نے بچا لیا, بخار قبول کر لو, کیا یہ کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان؟ ایک اس کا اینگل یہ ہے, لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ میں 70% کریڈٹ دوں گا. پھر ظاہر ہے باتیں تو طرح طرح کی ہوں گی کہ اس سارے میں باقی تو سب آنکھوں کا دھوکہ تھا. اصل میں تو ترمیم وہ تھی جو آرٹیکل 243 میں ہونی ہے, جو ایک عام اختیار وزیر اعظم سے لے کے اور جو ہے وہ ایک کمیٹی کو دے دیا گیا ہے. بات تو پھر یہ ہوگی کہ سارا کچھ اس کے لیے سجایا گیا تھا یہ میلہ. بہرحال جو بھی ہے, لیکن میں بار بار کہوں گا کہ قاضی کی چھٹی کروانا, آئینی عدالت نہ بننے دینا اور ملٹری کورٹس نہ بننے دینا, ججز کی ٹرانسفر پوسٹنگ نہ ہونے دینا حکومت کے ہاتھ میں, یہ مولانا صاحب کا کریڈٹ ہے. یہ کریڈٹ ان سے کوئی نہیں لے سکتا. چلیں ابھی مختصر رکھتے ہیں بات چیت کو صدیق جان, کیونکہ ابھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, تو پھر آگے چل کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. پھر دوبارہ جو ہے وہ رات میں کسی وقت آپ سے رابطہ کرتے ہیں یا کل صبح. آج جو صبح والے ہمارا ایک ایپیسوڈ آنا تھا وہ لیٹ آ رہا ہے, لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کل صبح انشاءاللہ ہم اس میں مزید بات چیت کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا.